وہ کون سے انسان ہیں جن کو قبر میں مٹی نہیں کھائے گی، وہ قبر میں محفوظ رہیں گے؟ اس کے بارے میں احادیث پاک میں اور فقہ کی کتب میں ہے۔ سب سے پہلے انبیاء کرام جن کے بارے میں احادیث پاک میں آیا ہے کہ قبر میں ان کے بدن محفوظ رہیں گے، مٹی ان کے بدنوں پر اثر نہیں کرے گی۔ اور اس کے بعد اولیاء اعظام، علماء دین، شہداء اور حفاظ قرآن، قرآن پاک کے جو حافظ ہیں، عمل کرنے والے نیک حافظ، اور وہ لوگ جو منصب محبت پر فائز ہیں، وہ نیک صالح متقی لوگ جو عوام الناس کی بھلائی میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول، انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو، ایسے لوگوں کو یہ انعام دیا ہے کہ قبر میں ان کے بدن محفوظ رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو گناہ گار نہیں، معصیت میں جنہوں نے اپنی زندگی کو برباد نہیں کیا ہے، اور وہ لوگ جو درود شریف کی کثرت کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں احادیث پاک ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ، فرمایا جمعے کا دن آئے تو کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِکَةُ، جمعے کا دن ایسا دن ہے جس کو یوم مشہود، حاضری والا دن، فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں، رحمت والے فرشتے۔ فَإِنَّهُ لَن يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدٌ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، فرمایا جب بھی کوئی میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود بھیجنے سے فارغ نہیں ہوتا، پہلے ہی درود اس کا میرے پاس پہنچ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا یہ یوم مشہود، فرشتے درود لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، درود پڑھنے والا ابھی فارغ بھی نہیں ہوتا درود پڑھ کر، فرمایا فوراً فرشتے لے کر میری بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا، کتنا پیارا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حتیٰ یفرغ منہا، جب آپ نے فرمایا جب انسان فارغ ہو جاتا ہے درود پڑھنے سے تو وہ پہلے ہی پہنچ جاتا ہے، تو صحابہ نے عرض کی، قال قلت وبعد الموت، یا رسول اللہ موت کے بعد کیا بنے گا؟ یہ اب ہے کہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا رہے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، فرمایا وبعد الموت ان اللہ حرم علی الارض، فرمایا مرنے کے بعد انبیاء کرام، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہوا ہے اور حرام کر دیا ہے ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم السلام، کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ مٹی نبیوں کے جسموں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، مٹی نبیوں کے جسموں کو مٹی میں تبدیل نہیں کر سکتی، یہ حرام ہے۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کے نبی زندہ ہیں، یہ کیسا جملہ ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، یہ انبیاء کرام کی شان ہے۔ ایک شہید جو انسان ہے اس کی شان اتنی بڑی ہے، شہید بھی جو ہے قبروں میں، بہار شریعت حصہ اول میں اور صفحہ نمبر 116 پر ہے کہ شہداء کے بدنوں کو
قبر میں محفوظ رکھا جاتا ہے، مٹی جو ہے ان پر اثر نہیں کرتی، ان کے بدن محفوظ رہتے ہیں۔ اور قرآن پاک کیا شان بیان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 4 میں سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا جو اللہ کے راستے پہ شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت سمجھنا، خیال بھی نہ کرنا، وہ تو زندہ ہیں، انہوں نے اللہ کے راستے میں جان دی ہے، زندگی قربان کی تو اللہ نے زندگی ہی ان کو دے دی۔ یہ بھی ایک خفیہ قدرت کا ایک قانون ہے، اللہ کے راستے پہ جو بھی قربانی دو، جو بھی دو، اللہ تعالیٰ وہی چیز واپس لوٹاتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو زندگی، اعلیٰ زندگی، اچھی زندگی عطا فرمائی، وہ زندہ ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اذا مات حامل القرآن، جب حافظ قرآن، قرآن کی تبلیغ کرنے والا، قرآن کا عالم، نیک لوگ جو ہیں، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں اوحى اللہ الی الارض، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے اے زمین ان لا تاکلی لحمہ، اس کے بدن کو مت کھانا، یہ تو حافظ قرآن ہے، یہ تو قرآن کی تبلیغ کرنے والا میرا نیک بندہ ہے، یہ تو صالح متقی ہے جس نے زندگی قرآن پر وقف کی ہوئی تھی، یہ آج دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اے زمین لا تاکلی لحمہ، اس کے گوشت کو نہ کھانا، یہ قبر میں محفوظ رہے۔ فقالت الارض ای ربی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، تو زمین مٹی عرض کرتی ہے اے اللہ میں کیسے اس کے بدن کو کھاؤں، اس کے اندر تو قرآن ہے، اس کے پیٹ میں، اس کے سینے میں تیرا پاک کلام ہے، یا اللہ مجھے تو حیا آتا ہے، میں تو اس کا ادب کرتی ہوں، احترام کرتی ہوں۔ یہ وہ منصب ہیں جنہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، جو ایسے نیک لوگ ہیں، ان کے بدنوں کو قبر میں محفوظ رکھا جاتا ہے۔